اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان ذرقام اعظمی. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین، آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نبی کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں سوال و جواب کی صورت میں، اور آج پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں قرآنی قصے میں عالی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ. چلیے قبلہ کی خدمت چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، چونکہ سوال و جواب کی شکل میں جو ہم مسلسل پروگرام کر رہے ہیں، یہ ہمارے ناظرین بھی بہت پسند کر رہے ہیں، چونکہ سوال و جواب میں پوری حالت زندگی جس کو کہا جائے آپ سمیٹ دے رہے ہیں 5-6 سوال میں. لہٰذا آج پھر ہم ناظرین حاضر ہوئے حضرت ابراہیم کے حوالے سے کچھ سوال لے کے. اور قبلہ سے پہلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور قرآن مجید میں کتنی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اہم نبی گزرے ہیں اور متعدد مقامات پہ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ بھی ہے اور بڑی اہمیت کئی اعتبار سے حاصل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب ابراہیم وہ نبی ہیں کہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں. نبوت بھی انہیں ملی ہے، رسالت کا منصب بھی ملا ہے اور امامت کا منصب بھی انہیں ملا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب نبوت ملی، رسالت ملی، تو انہوں نے اللہ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، لیکن جب امامت کا عہدہ ملا تو اللہ سے انہوں نے کہا، فرمائش کی کہ پروردگار کیا یہ عہدہ میری نسل میں، میری ذریت میں منتقل ہوگا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ عہدہ میری ذریت میں منتقل ہوگا؟ تو آواز آئی کہ ہاں رہے گا تمہاری ذریت میں، لیکن لا ینالو ایدی الظالمین، کوئی ظالم ہمارا عہدہ، ہمارا مرتبہ نہیں پائے گا. تو اس طریقے سے گویا جناب ابراہیم کی نسل ہی میں اور ان کی ذریت ہی میں یہ منصب باقی اور برقرار رہا. تو اس اعتبار سے بڑی اہمیت جناب ابراہیم کو حاصل ہے. اور ایک امتیاز جناب ابراہیم کا یہ بھی ہے کہ آپ خالی نبی، رسول اور امام ہی نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بھی کہا ہے. ایک نبی جناب ابراہیم ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے، اور پھر آخری نبی، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنا حبیب کہا ہے. تو ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے حبیب ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے، اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جب دیکھا جائے تو تاریخ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بڑی امتیازی حیثیت حاصل ہے، ممتاز شخصیت ہے جناب ابراہیم کی. جناب ابراہیم حضرت نوح کی 9ویں پشت میں تھے. جناب ابراہیم حضرت نوح کی 9ویں پشت میں تھے، اور حضرت ہود و حضرت صالح کے عرصہ دراز کے بعد حضرت ابراہیم کی نبوت کا آغاز ہوا. یعنی حضرت ہود اور حضرت صالح کی نبوت کے بعد، عرصے دراز کے بعد جناب ابراہیم کی نبوت کا آغاز ہوا. آپ شام کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے. آپ کی ولادت سے پہلے بابل اور بابل کے علاوہ دنیا کے بیشتر حصوں پر نمرود کی حکومت تھی. وہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور جناب ابراہیم سے مناظرہ بھی ہوا ہے اور مختلف مواقع ایسے آئے ہیں جہاں کے گویا مقابلہ ہوا ہے. اور اس کے بعد جناب ابراہیم کو آگ میں ڈلوا بھی دیا نمرود. وہ ایک تفصیلی واقعہ جو بعد میں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو جناب ابراہیم جب پیدا ہوئے تو بابل میں نمرود کی حکومت تھی. نمرود کتنا بڑا حکمراں تھا یہ بھی ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں. جناب ابراہیم کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام، حضرت ابراہیم کے بعد پیغمبر اسلام تک، جناب ابراہیم کے بعد سے پیغمبر اسلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں. جناب ابراہیم نے 2 شادی کی تھی، ایک جناب سارہ سے، ایک جناب ہاجرہ سے. جناب سارہ سے جب کافی دنوں تک اولاد نہیں ہوئی تو جناب سارہ نے مشورہ دیا کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیجئے. ہاجرہ سے شادی کی تو ان سے
اسماعیل پیدا ہوئے، اور کچھ دن کے بعد اللہ نے سارہ کو بھی اولاد دی، اس کا نام اسحاق پڑا۔ تو زیادہ تر ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ اسحاق کی اولاد میں ہیں، جو آگے چل کے بنی اسرائیل کہلائے، یہی کی نسل آگے چل کر کے بنی اسرائیل کہلائی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے ہے۔ تو اس طریقے سے تمام انبیاء جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آپ کا ذکر ہوا، کسی نے 56 مرتبہ کہا ہے، کسی نے 70 مرتبہ کہا ہے، کسی نے 73 مرتبہ کہا ہے، مگر متعدد مقامات پر جناب ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اور ایک مکمل سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے، جو قرآن مجید کا 14واں سورہ ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، تو نمرود کون تھا، کیا تھا، کتنی بڑی شخصیت اس کی تھی، کتنی بڑی ملکیت اور حکومت کا، مملکت کا مالک تھا، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف 4 افراد پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے، 2 مومن 2 کافر۔ مومن کون؟ سلیمان ابن داؤد اور ذوالقرنین، سلیمان ابن داؤد اور ذوالقرنین۔ اور جو کافر بادشاہ ہوئے ہیں وہ نمرود اور بخت نصر۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نمرود جو ہے کتنی بڑی طاقت اور قوت کا مالک تھا، اور اتنی بڑی طاقت کے مالک سے جناب ابراہیم ٹکرا گئے اور کامیاب رہے، اور اللہ کے دین کو زمانے تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ اسی نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کون تھے، اور آزر سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ دیکھیے، جناب ابراہیم کے والد کا نام تھا تاروخ، جناب ابراہیم کے والد کا نام تاروخ تھا۔ آزر جو تھا وہ جناب ابراہیم کا چچا تھا، لیکن مسلمانوں کے ایک طبقے نے جناب ابراہیم کے والد کا نام آزر لکھا ہے، جبکہ آزر باپ نہیں تھا بلکہ آزر چچا تھا۔ تو جناب تاروخ تے الف رے خے، جناب تاروخ یہ جناب ابراہیم کے والد تھے، اور یہ خدا پرست تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آزر باپ تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آزر جو وہ مومن نہیں تھا، وہ بت پرست تھا، اور کسی نبی کے ماں یا باپ جو ہے وہ کافر نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ پاکیزہ اسلاب و ارحام سے منتقل ہوتا ہوا جناب عبداللہ کے صلب تک پہنچا ہے۔ تو اس طریقے سے جناب ابراہیم کے والد جو ہے وہ تاروخ تھے، اور وہ خدا پرست تھے۔ جناب ابراہیم کی والدہ اور جناب لوط کی والدہ دونوں بہنیں تھیں۔ جناب ابراہیم کی والدہ اور جناب لوط کی والدہ دونوں بہنیں تھیں۔ جناب ابراہیم کی والدہ کے مختلف نام تاریخ میں ملتے ہیں، جس میں سے ایک نام ان کا امیلہ بتایا جاتا ہے۔ آزر جو ایک بت پرست تھا وہ جناب ابراہیم کا چچا تھا۔ قرآن مجید میں آزر کو ابراہیم کا باپ کہا گیا ہے، قرآن مجید میں آزر کو ابراہیم کا باپ کہا گیا ہے، وہ مجازن کہا گیا ہے۔ وہ جو باپ کہا گیا قرآن مجید میں وہ مجازن کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، تو عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے گویا آزر، لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ آزر جو ہے وہ جناب ابراہیم کا باپ تھا، باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا۔ آزر نمرود بادشاہ کا ایک خاص مصاحب تھا، نمرود جو بادشاہ تھا اس کا ایک خاص مصاحب تھا، اور شاہی منجم بھی تھا، نجومی تھا، بادشاہ کے ہاں نجومی تھا، آنے والے حالات کی خبر دیا کرتا تھا۔ ایک روز آزر نے علم نجوم سے معلوم کر کے نمرود کو اطلاع دی کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ آزر نے علم نجوم کے ذریعے سے معلوم کر کے یہ اطلاع دی کہ تیری حکومت میں، تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ نمرود نے پوچھا کیا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے؟ یعنی اتنا بڑا بادشاہ ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خدا ہیں، خدا کو یہی نہیں معلوم کہ کون پیدا ہوا کون پیدا نہیں ہوا۔ تو نجومی کا سہارا لے رہا ہے اور نجومی سے پوچھ رہا ہے کہ جو بچہ میری سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا، ختم کرے گا، کیا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا؟ نمرود نے جیسے ہی یہ سوال کیا تو آزر نے کہا کہ نہیں،
وہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ پیدا ہوگا۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس شہر میں مرد عورتوں کے قریب نہ جائیں۔ یہی حال جناب موسیٰ کی ولادت کے موقع پر بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اور یہی حال جناب ابراہیم کی ولادت کے سلسلے میں ملتا ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا منصوبہ مکمل ہو کے رہتا ہے، کوئی کتنی قوت والا ہو، کتنی طاقت والا ہو، کسی کی قوت اور کسی کی طاقت اللہ کے منصوبے کے سامنے کام نہیں آتی۔ جناب موسیٰ کو بھی کوشش یہ کی گئی تھی کہ وہ پیدا نہ ہونے پائیں، پیدا ہوئے اور فرعون کے گھر میں پلے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق بھی کوشش یہ ہوئی تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کوئی بیٹا پیدا نہ ہونے پائے، لیکن میں نے جیسا کہا کہ اللہ کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ کر رہتا ہے۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ اس شہر میں مرد عورتوں کے قریب نہ جائیں، اور ہر گھر میں دائیاں مقرر کر دی گئی۔ ہر گھر میں دائیاں مقرر کر دی گئی کہ برابر عورتوں کا معائنہ کرتی رہیں۔ کسی کے بچہ تو نہیں پیدا ہونے والا ہے، کسی کے ہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہونے والی، تو ہر گھر میں دائیاں مقرر کر دی گئیں اور وہ عورتوں کا معائنہ کرتی رہیں۔ اور یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو سکے کہ جو نمرود کی سلطنت کو مٹا دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نمرود کا انتظام ناکام ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور اس کے بعد کے کچھ حالات بیان فرمائیں۔ جی، یہ بھی سوال بہت اہم ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ نمرود نے پوری کوشش کی تھی کہ جناب ابراہیم کی ولادت نہ ہو سکے، جناب ابراہیم پیدا نہ ہو سکے، لیکن اللہ کا جو منصوبہ تھا وہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اور اس کے متعلق کتابوں میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ایک غار میں چلی گئی۔ چونکہ نمرود نے ہر طرف پہرے بٹھا رکھے تھے اور پابندی عائد کی تھی، دائائیں مقرر کر رکھی تھی جو عورتوں کا معائنہ کرتی تھی، تو جب ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب ابراہیم کی والدہ ایک غار میں چلی گئی اور وہیں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ مقصد یہ ہے کہ آثار ایسے بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے کہ جناب ابراہیم کی والدہ کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، لیکن انہیں جب اس کیفیت کا احساس ہوا تو وہ غار میں گئیں اور وہیں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ پیدا ہوتے ہی آپ نے کئی بار اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، پیدا ہوتے ہی کئی بار۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، وہ عام بچوں سے الگ ہوتے ہیں۔ عام بچوں کے مقابلے میں ان کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے۔ عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو نہ کچھ سمجھ پاتے ہیں، نہ بول پاتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں جانتے تو وہ اللہ کو کیا جانیں گے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی، جیسے ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے، کئی مرتبہ آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ بچہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کی والدہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ، تو یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ آپ نے جناب ابراہیم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر غار میں لٹا دیا، بہت بڑا دل کیا، جیسے جناب موسیٰ کی ماں نے صندوق کے حوالے کر دیا تھا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، ویسے ہی جناب ابراہیم کی والدہ نے بھی اللہ پہ بہت بڑا بھروسہ کیا اور جناب ابراہیم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر غار میں لٹا دیا اور غار کے دروازے کو پتھر سے بند کر دیا اور پھر اس کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی۔ بچے کو تنہا غار میں چھوڑ کر کے غار کے دروازے کو پتھر سے بند کر دیا اور اس کے بعد اپنے گھر آ گئی۔ یہ بہت بڑا دل چاہیے بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے، اسے غار میں تنہا چھوڑ کر کے اپنے گھر چلا آنا، اور کسی کو جناب ابراہیم کی ولادت کی خبر نہ ہو سکی۔ اس انداز سے جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی کہ کسی کو جناب ابراہیم کی ولادت کی خبر نہ ہو سکی۔ خدا نے حضرت ابراہیم کی پرورش کے لیے ان کے ہاتھ کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا۔
ہاتھ کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا۔ عام طور سے بچے اپنا انگوٹھا چوستے ہیں، تو جناب ابراہیم اپنا انگوٹھا چوستے تھے تو دودھ نکل رہا تھا انگوٹھے میں سے، تو خدا نے ان کے ہاتھ کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا اور وہ اسے چوس چوس کر پرورش پاتے رہے۔ درمیان میں ان کی والدہ ان کے پاس آتی تھی۔ ظاہر ہے ماں کا دل تھا تو چھپ چھپ کر کے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے، وہ درمیان میں جناب ابراہیم کو دیکھنے کے لیے، اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے غار میں آتی تھی اور اپنا دودھ پلاتی تھی۔ تو کبھی جناب ابراہیم اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے اور کبھی انگوٹھے سے جو دودھ نکلتا تھا اس کے ذریعے سے سیراب ہوتے تھے، اور دیکھ بھال کر کے جناب ابراہیم کی والدہ جب غار میں آتی تھی تو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کر کے غار کا دروازہ بند کر کے واپس چلی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم ایک روز میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے ہیں، یہ بھی معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم ایک روز میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے ہیں۔ ایک مہینے میں گویا جتنا بڑھتے ہیں دوسرے بچے، جناب ابراہیم ایک دن میں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ غار میں 13 سال کے ہوئے، پیدا ہوئے غار میں رہے، 13 سال تک اسی غار میں رہے۔ چونکہ نمرود اس کوشش میں تھا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے اور ہر طرف پہرے بٹھا رکھے تھے کہ وہ بچہ پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے۔ اس عالم میں جناب ابراہیم کی والدہ نے گویا اپنے بچے کی پرورش کی اور غار میں پلتے رہے۔ 13 سال تک غار میں تنہا پلنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور اس طرح سے کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہونے پائے۔ 13 سال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو غار سے لے کر باہر آئیں۔ جب جناب ابراہیم 13 سال کے ہو گئے تو گھر لے کر آئیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، گھر میں جب آئیں تو آزر نے دیکھا کہ ایک لڑکا ساتھ میں، 13 سال کا لڑکا ساتھ میں ہے، تو پوچھا یہ کون بچہ ہے؟ آزر نے پوچھا یہ کون بچہ ہے؟ جناب ابراہیم کی والدہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جو تمام واقعات تھے، تمام واقعات جناب ابراہیم کی والدہ نے آزر کو سچ سچ بتا دیا، اور آزر سے کہا بادشاہ کو اس کی خبر نہ کرنا، چونکہ بادشاہ کو وہ مصاحب تھا، قریب رہتا تھا اور مشورے دیتا تھا، اور اسی نے کہا بھی تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا۔ تو جناب ابراہیم کی والدہ نے آزر سے کہا کہ اس بچے کی پیدائش کی خبر، ولادت کی خبر، یا 13 سال کا بچہ ہے، اس کی اطلاع جو ہے وہ بادشاہ کو نہ دینا، نمرود کو نہ دینا، ورنہ اس بچے کو قتل کرا دے گا۔ آزر نے جناب ابراہیم کی والدہ سے خبر نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آزر نے وعدہ تو کر لیا کہ ہم نمرود کو اس بچے کی اطلاع نہیں دیں گے، لیکن درمیان میں کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ بادشاہ کو اس کی خبر کر دے۔ کئی مرتبہ اس نے کوشش کی کہ بادشاہ کو اس کی خبر کر دے، مگر وہی جو الہی منصوبہ، جب الہی منصوبہ ہوتا ہے تو اللہ اپنے منصوبے کے تحت گویا ویسے ہی حالات پیدا کر دیتا ہے۔ تو وعدہ تو کر لیا تھا آزر نے کہ ہم نمرود کو اس بچے کی اطلاع نہیں دیں گے، لیکن نمرود کے پاس جب پہنچا تو یہ سوچا کہ ہمارا درجہ اور بڑھے گا، مرتبہ اور بڑھے گا، بادشاہ سے انعام و اکرام ملے گا، تو کئی مرتبہ اس نے کوشش کی کہ جناب ابراہیم کی ولادت کی اطلاع بادشاہ کو کر دے، لیکن الہی انتظام، جب وہ خبر کرنا چاہتا ابراہیم کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی۔ یہ ایک الہی انتظام تھا کہ جب وہ چاہتا تھا کہ نمرود کو ابراہیم کی ولادت کی اطلاع دے تو ابراہیم کی ہمدردی اس کے دل میں، آزر کے دل میں پیدا ہو جاتی تھی، اور وہ بادشاہ کو خبر کرنے سے باز آ جاتا تھا۔ یہ الہی انتظام تھا۔ آزر بت پرست تھا اور بت بناتا بھی تھا۔ جناب ابراہیم موقع پا کر آزر کو سمجھاتے تھے، جب موقع ملتا تھا تو جناب ابراہیم آزر کو سمجھاتے تھے کہ بت پرستی نہ کیجیے، بلکہ خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیجیے اور اس اللہ کی عبادت کیجیے، جو واقعی خدا وحدہ لا شریک ہے اسے مانیے، اس کی عبادت کیجیے، اسے تسلیم کیجیے، اسے خدا مانیے، اور وہی خدا جو ہے وہ ہر طرح کی عبادت کے قابل ہے۔ یہ بت جو ہے وہ خدا نہیں ہے اور یہ عبادت کے قابل نہیں ہے۔ لیکن آزر کے دل پر حضرت ابراہیم کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جناب ابراہیم ہمیشہ جب بھی موقع ملتا تھا آزر کو سمجھاتے تھے، مگر آزر کے دل پر جناب ابراہیم کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر کو بت پرستی سے منع کیا اور حق و باطل کو سمجھایا، مگر آزر کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے برعکس آزر چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم بت پرستی کی طرف مائل ہوں،
ابراہیم چاہتے تھے کہ یہ خدا کا بندہ ہو، اللہ کی عبادت کرے، آزر چاہتا تھا کہ ابراہیم بت پرستی کی طرف مائل ہوں۔ اس لیے اس نے دوسرے لڑکوں کے ساتھ ابراہیم کو بھی بت بیچنے کے لیے بازار بھیجا۔ جو دوسرے لڑکے اس کے بنائے ہوئے بت تراشتا تھا آزر، تو بتوں کو بیچنے کے لیے لڑکوں کو بھیجتا تھا، تو دوسرے لڑکوں کے ساتھ جناب ابراہیم کو بھی بت بیچنے کے لیے بازار میں بھیجا۔ جناب ابراہیم نے بت کے گلے میں رسی ڈالی، جناب ابراہیم نے بت کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے کھینچتے ہوئے بازار میں لے گئے، رسی ڈال کے گلے میں کھینچتے ہوئے بازار لے گئے اور آواز دینے لگے، کون ہے جو اس چیز کا خریدار ہو جو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ؟ کون ہے جو ایسی چیز خریدے جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ پہنچا سکتی؟ آزر کو جب پتہ چلا تو وہ حضرت ابراہیم پر بہت ناراض ہوا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کن چیزوں کی پرستش کرتی تھی؟ حضرت ابراہیم جس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے وہ مختلف چیزوں اور بتوں کو خدا مان کر پرستش کرتی تھی۔ ان میں سے کچھ ستارے زہرہ کی پرستش کرتے تھے، تو ایک طبقہ چاند کا پجاری تھا۔ قوم کی ایک جماعت سورج کو خدا مانتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے ان کو بھی ایک خاص انداز سے سمجھایا کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ سورہ انعام 76 سے 80 آیت تک یہ تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انداز یہ اختیار کیا کہ جب انہوں نے زہرہ ستارہ کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اگر یہ خدا ہوتا تو غروب نہ ہوتا۔ یہ مناظرے کا ایک انداز ہے۔ پھر چاند نکلا تو کہا یہ میرا خدا ہے، تو ستارے، یہ تو ستارے سے بھی بڑا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ میرا خدا نہیں ہے، یہ بھی ڈوب گیا۔ پھر جب سورج نکلا تو کہا یہ میرا خدا ہے، وہ بھی ڈوب گیا، تو کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، یہ بھی ڈوب گیا۔ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ اگر لہجہ بدل دیا جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ یہ میرا خدا ہے، اگر کہہ دیں کہ یہ میرا خدا، یعنی سوال اگر کر لیں تو یہ میرا خدا نہیں ہے، خود ہی اس سوال میں یہ جواب پوشیدہ ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا اے میری قوم والو جن کو تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو، میں ان سبوں سے بیزار ہوں۔ گویا جو لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش کر رہے تھے انہیں بھی سمجھایا کہ جسے زوال ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر اور فرعون پر حجت کیسے تمام کی؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے حیات القلوب میں تحریر فرمایا ہے کہ جب جناب ابراہیم نے اپنی قوم کو ہر طرح سے بت پرستی سے منع کیا اور وہ باز نہ آئے تو انہوں نے طے کیا کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے جس کے ذریعے پوری قوم اور خود نمرود پر بھی حجت تمام ہو جائے۔ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ جب ہدایت، واعظ، نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو یہ طے کیا کوئی ایسی صورت اختیار کیا جائے کہ نمرود پر بھی حجت تمام ہو جائے اور پوری قوم پر بھی حجت تمام ہو جائے۔ اس کام کے لیے انہوں نے سال کا وہ دن مقرر کیا جب وہ سب کے سب شہر چھوڑ کر شہر سے باہر ایک بڑے میلے میں شریک ہوتے تھے۔ آزر نے ابراہیم سے بھی چلنے کو کہا مگر انہوں نے عذر کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اور ان کے ہمراہ شہر سے باہر نہیں گئے۔ جب تمام لوگ شہر چھوڑ کر جا چکے تو حضرت ابراہیم ایک کلہاڑی لے کر ان کے بڑے بت خانے میں گئے اور سوائے بڑے بت کے تمام بتوں کے ہاتھ پیر توڑ ڈالے۔ جو بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا اور بقیہ جتنے بت تھے سب کو توڑ ڈالا اور کلہاڑی بڑے والے بت کے گلے میں ڈال دی۔ اب وہاں سے واپس آ گئے۔ جب بادشاہ اور تمام ارکان سلطنت اور لشکر وغیرہ سب کے سب واپس آ گئے اور بتوں کا حال دیکھا تو بہت برہم ہوئے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے۔ چونکہ جناب ابراہیم شہر سے باہر نہیں گئے تھے اس لیے انہیں نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ نمرود نے ابراہیم سے پوچھا ان بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کام ان کے بڑے کا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم جھوٹ بولے، جھوٹ نہیں بولے، یہ کام بڑے کا ہے، تو سب سے بڑے تو ابراہیم تھے، تو یہ کام بڑے کا ہے۔ اگر یہ بول سکتے ہو تو ان سے دریافت کیا جائے۔ یہ توریہ کی ایک صورت ہے کہ اگر یہ بول سکتے ہوں تو ان سے دریافت کیا جائے۔ لوگوں نے کہا یہ تو پتھر کے بت ہیں، یہ کیسے بولیں گے؟ جناب ابراہیم کو موقع مل گیا۔
جو بات رکھنی تھی وہ رکھا اور حجت تمام ہو گئی۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ پھر تم ہی سوچو ان بے جان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم کی باتوں کا جواب تو کسی سے نہ ہو سکا، البتہ سب نے مل کر بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ لکڑی جمع کی گئی، آگ روشن کی گئی، آگ میں ابراہیم کو ڈالا گیا، آگ جناب ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی۔ بے شک، جزاک اللہ۔ آگ کا کھیل خطرناک بھی ہو سکتا ہے، آگ سب کے لیے گلزار کہاں ہوتی ہے۔ تو ناظرین، قرآنی قصے میں آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔